اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے گھر میں بارش کی طرح برستی رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر 1 روپے کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، حتیٰ کہ کسی سے قرض بھی نہ لینا پڑے، تو آپ کو یقیناً پھر یہ کام ضرور کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یہ 10 کام کر لیتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی ہر ایک چیز میں برکت ہوگی۔ آزمانے کے لیے ہی صحیح، یہ 10 کام کر کے آزما کے دیکھو تو صحیح۔ آزماتے آزماتے آپ دیکھیں گے کہ کیسے برکتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، یقین مانیے دنیا میں ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہو، برکت ہو، سکون ہو، اور کبھی بھی تنگ دستی یا پریشانی کا سایہ اس کے آنگن میں نہ آئے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار خوب چلے، اس کی تجارت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، اس کے رزق میں اتنی برکت ہو کہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آپ بھی شاید اسی سوچ میں مبتلا ہوں گے کہ آخر وہ کون سا راز ہے، کون سا وظیفہ ہے، کون سا نسخہ ہے جس سے گھر میں خوشحالی اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ آپ کا دل بھی شاید یہی چاہتا ہوگا کہ ایسی کوئی بات پتہ چلے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی زندگی بھر کے لیے بے فکری اور خوشحالی کا راستہ موجود ہے؟ آج میں آپ کو ایسی حقیقت بتانے والی ہوں، ایک ایسا راز جسے جان کر شاید آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، آپ کا دل چاہے کہ فوراً اس پر عمل شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، خوشیوں کی بہار اترے، اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برسیں اور آپ کی اولاد کی زندگی بھی سنور جائے، تو پھر آپ کو وہ 10 کام ضرور کرنے ہوں گے جنہیں اگر آپ نے اپنا لیا تو رب کعبہ کی قسم آپ کبھی زندگی میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کو نہ کبھی قرض کی ضرورت پڑے گی، نہ کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت آئے گی، بلکہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ لیکن ٹھہریے، یہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا سننے میں لگ رہا ہے۔ یہ 10 کام جاننا اور ان پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے ہمت کر لی، نیت کر لی، تو پھر دیکھیے گا کس طرح آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول شروع ہوتا ہے اور ہر دن خوشیوں، سکون اور نعمتوں کی بہار لے کر آئے گا۔ آزمانے کے لیے ہی صحیح، ان 10 کاموں پر ایک بار عمل کر کے دیکھو، پھر خود دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 10 کام کون سے ہیں؟ بس دل تھام لیجئے، کیونکہ ابھی میں آپ کو وہ سب کچھ بتانے والی ہوں جن کا جاننا آپ کی زندگی بدل دے گا۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلا کام نماز کی پابندی کرنا۔ نماز صرف اللہ کا حکم ہی نہیں بلکہ یہ رزق میں برکت کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جس گھر میں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی جائے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، یہ انسان کو رب سے جوڑتی ہے اور دل کا سکون بن جاتی ہے۔ نماز نہ صرف آخرت سنوارتی ہے بلکہ دنیا میں بھی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتی ہے۔ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ جلدی سنتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے اور رزق میں ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو بندے نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آج جو لوگ بے برکتی، پریشانی اور قرضوں میں جکڑے ہیں، ان میں سے اکثر نے نماز چھوڑ رکھی ہے۔ نماز چھوڑنا گویا اللہ سے تعلق توڑنا دینا ہے۔ سوچیں، جس کے ہاتھ میں دینے کا اختیار ہے، اگر آپ اس سے تعلق ہی توڑ دیں گے تو کہاں سے رزق آئے گا؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت کا نزول ہو، رزق کبھی کم نہ ہو، تو آج سے توبہ کرو اور 5 وقت کی نماز کی پکی نیت کرو۔ دیکھنا اللہ کیسے تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور تمہارے گھر میں سکون، محبت اور خوشحالی نازل ہوگی۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ دوسرا کام، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ دل کبھی غافل نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جو شخص روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں اور وہ دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں، جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ گھروں میں دن رات موبائل، ٹی وی اور گانے بج رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آواز سنائی نہیں دیتی۔
جس گھر میں قرآن نہ ہو وہاں بے برکتی، بیماری اور نحوست آ جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں ہر دن برکت ہو، رزق کبھی کم نہ ہو، تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لو۔ چاہے ایک صفحہ پڑھو، چاہے ایک رکوع پڑھو، لیکن روزانہ ضرور پڑھو۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا اور برکتوں کی بارش تمہارے گھر پر ہوگی۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ تیسرا کام، صدقہ اور خیرات کرنا۔ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کے مال میں 700 گنا تک اضافہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ جو شخص ہر مہینے، ہر ہفتے یا روزانہ صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ خود بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ صدقہ نہ صرف بلائیں اور مصیبتیں ٹالتا ہے بلکہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں کہ صدقہ دیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے۔ یہی سوچ اصل میں بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ہر روز چند روپے نکالو، چاہے کسی یتیم کو دو، کسی غریب کو دو یا کسی مستحق رشتہ دار کی مدد کرو۔ جب اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ چوتھا کام، والدین کی خدمت اور ان کی دعا لینا۔ والدین دنیا میں جنت کا دروازہ ہیں۔ جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کا دل خوش کیا، اللہ نے اس کے رزق میں برکت لکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین جنت اور جہنم کا دروازہ ہیں۔ جس نے چاہا جنت میں داخل ہوا اور جس نے چاہا جہنم میں چلا گیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت نہ صرف دنیا میں رزق بڑھاتی ہے بلکہ آخرت میں جنت کا سبب بنتی ہے۔ والدین کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ آج بے برکتی، قرض اور پریشانیوں میں ڈوبے ہیں وہ ذرا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں والدین کا دل تو نہیں دکھایا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا کبھی دنیا میں سکون اور رزق کی فراوانی نہیں دیکھتا۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں ایسی برکت ہو جو نسلوں تک چلے تو آج سے والدین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر دیکھنا رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور تمہارے گھر میں خوشیاں کیسے آتی ہیں۔ گھر میں برکت کے لیے 10 کام ضرور کیجیے گا۔ پانچواں کام، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور تعلق جوڑنا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا رزق میں اضافہ اور عمر میں برکت کا مجرب نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، لیکن افسوس آج ہم معمولی باتوں پر رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ کبھی جائیداد کے جھگڑے، کبھی انا کی لڑائی، کبھی بے جا غصہ اور رشتہ داروں کے ساتھ سالہ سال بول چال بند۔ پھر روتے ہیں کہ زندگی میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ یاد رکھے، جس گھر میں صلہ رحمی ہو وہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھے، ان کے دکھ شریک ہو، ان کی مدد کرے، اللہ اس سے کبھی محتاج نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں، تمہاری نسلوں کے رزق میں برکت ہو تو آج ہی سے دل بڑا کرو، انا کو چھوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے غیب سے رزق کے خزانے تمہارے لیے کھولتا ہے۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ چھٹا کام، سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز سچائی ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے کاروبار میں، اس کے روزگار میں، اس کی ہر بات میں برکت آتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے کاروبار میں نقصان آتا ہے اور بے سکونی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ بول کر وقتی فائدہ تو مل سکتا ہے لیکن یہ فائدہ دیر پا نہیں ہوتا بلکہ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ قسمیں کھا کر جھوٹ بولتے ہیں، مال کی تعریفیں کر کر کے دھوکہ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ گھر میں سکون رہتا ہے اور نہ دل کو اطمینان۔ اگر چاہتے ہو تمہارے کاروبار میں، تمہارے رزق میں برکت ہو تو آج ہی سے سچ بولنے کا عہد کرو۔ جھوٹ، فریب اور دھوکہ چھوڑ دو۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو سچ پر قائم رہے گا اللہ اسے عزت دے گا، غیب سے رزق عطا کرے گا۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ ساتواں کام، حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ رزق میں برکت تبھی آتی ہے جب کمائی حلال ہو۔ جو شخص جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت یا حرام کمائی کے ذریعے اپناتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچو، جو رزق بچوں کو کھلا رہے ہو اگر وہ حرام ہوگا تو وہی رزق تمہارے بچوں کی زندگی برباد کر دے گا۔
نہ دین رہے گا، نہ دنیا، نہ برکت ہوگی، نہ سکون۔ آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مال جتنا بھی آئے، چاہے حلال ہو یا حرام، بس آنا چاہیے۔ یہی سوچ بے برکتی کی جڑ ہے۔ یاد رکھو، حرام کمائی چند دن کا فائدہ تو دے سکتی ہے مگر زندگی بھر کی بے برکتی لے آتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت برسے، نسلیں نیک ہو، رزق بڑھے، تو حلال کمانے کا پکا ارادہ کرو۔ حلال روزی میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کرو۔ 8واں کام، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا وہ عظیم عمل ہے جو نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ شکوے شکایت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کبھی تنخواہ کم ہونے کا شکوہ، کبھی کاروبار نہ چلنے کا شکوہ، کبھی بیماریاں، کبھی مہنگائی۔ شکوہ کرنے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں جبکہ شکر کرنے سے بڑھتی ہیں۔ جو بندہ ہر حال میں شکر کرتا ہے، اللہ اسے غیب سے رزق دیتا ہے، چاہے غربت ہو، بیماری ہو یا پریشانی۔ شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ شکر کرنے سے دل کا سکون بڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے اور رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے آج سے شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ گھر میں برکت کے لیے 10 کام ضرور کیجیے گا۔ 9واں کام، صبح جلدی اٹھنا اور دن کا آغاز جلدی کرنا۔ صبح کا وقت برکت والا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے، فجر پڑھ کر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے دن میں برکت ڈال دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا نہ صرف جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے بلکہ اس کے کاروبار، رزق اور زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں، ان کا دن نحوست کے ساتھ گزرتا ہے، دل بے سکون رہتا ہے اور رزق میں کمی آتی ہے۔ کبھی آزما کر دیکھو، 1 مہینہ فجر کے ساتھ اٹھو، نماز پڑھو اور اپنے دن کا آغاز کرو۔ اللہ کی قسم تمہیں خود محسوس ہوگا کہ کام میں لگن بڑھ گئی ہے، ذہن کھلا کھلا لگ رہا ہے اور روزی کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ دن بھر جو کام نامکمل ہوتے تھے وہ خود بخود ہونے لگے ہیں۔ اس لیے صبح جلدی اٹھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، پھر دیکھنا برکت کیسے تمہارے قدم چومے گی۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ 10واں کام، اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل کرنا۔ رزق کے دروازے کھولنے کا سب سے بڑا راز اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ قرآن میں فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج لوگ پیسہ، نوکری، کاروبار پر تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے بے برکتی، پریشانیاں اور قرض نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھر رزق کی تنگی نہ آئے تو اللہ پر مکمل توکل سیکھو۔ یاد رکھو، اللہ ہی دینے والا ہے، وہ چاہے تو زمین و آسمان کے خزانے تمہیں دے دے۔ اگر دنیا کے سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائے لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ اس لیے آج سے دل سے اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، پھر دیکھنا رزق، عزت، خوشیاں سب تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ یا اللہ، اے آسمان و زمین کے مالک، اے بے نیاز رب، اے وہ ذات جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اے وہ جس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہم تیرے ہی در کے فقیر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی کے ہر راستے میں آسانی فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے حلال پاکیزہ اور بابرکت رزق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں کبھی کسی انسان کا محتاج نہ بنا۔ یا رب العالمین، ہمیں قرض، فقر، محتاجی اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولاد کی زندگیوں میں ایسی برکت عطا فرما کہ کبھی تنگی نہ آئے، کبھی محرومی نہ آئے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کروا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔